روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ رستے میں انہیں ایک ایسا شخص ملا کہ جس کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو میری گزارش ہے آپ یہ کہیے گا کہ وہ مجھے کچھ عطا کرے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کو ایک اور شخص ملا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ سے شرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ سے یہ کہیے گا کہ وہ اپنی عنایات مجھ پہ کم کر دے۔ آپ نے دونوں کی گزارشات سنی، اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو دونوں کی گزارشات پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے شخص کے جو بے لباس تھا اس کے بارے میں کہا کہ اسے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرے، جبکہ دوسرا شخص میری ناشکری کرے۔ آپ نے دونوں جواب وصول کیے اور آپ چل پڑے۔ اب رستے میں پہلے وہ شخص ملتا ہے جو نعمتوں کا اختتام چاہتا تھا، اپنی عنایات کم کرنا چاہتا تھا، پروردگار عالم کے عنایات کو کم چاہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ملا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار کہتا ہے کہ تم میری ناشکری کرو۔ اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ مجھے نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازتا ہے۔ جبکہ دوسرے شخص کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ تو شخص نے کہا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ ہے۔ تو اسی دوران ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اس کے جسم سے وہ ریت بھی اڑا کر لے جاتا ہے جو اس کے جسم پر موجود تھی۔ یہ ناشکری ہی تھی کہ جس کے باعث اس کا جسم جو ریت میں ڈھنپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار بے انتہا رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے کہ نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو، کہ نیاز مند ہیں سب اور بے نیاز ہے تو، اور زمانے بھر کے بناتا ہے سارے بگڑے کام، کہ کریم سارے زمانے کا کارساز ہے تو۔ آج کی یہ حکایت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم ہر حال میں رب کائنات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔